بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے نام سے اب ابتدا ہے, اسی کے نام پر ہر انتہا ہے. نوازے علم کی دولت سے سب کو, نوازے علم کی دولت سے سب کو, یہ میری خالق کل سے دعا ہے. جی ناظرین, پروگرام بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. قبر سے بھی بدتر ہے ایسا گھر کہ جس میں, قبر سے بھی بدتر ہے ایسا گھر کہ جس گھر میں مال و زر تو ہوتا ہے, بیٹیاں نہیں ہوتی. جی ناظرین, یہ مشہور زمانہ شعر کی خالق, علمی اور ادبی گھرانے کی ممتاز شاعرہ, جن کا پہلا مجموعہ حرف حرف آئینہ اہل علم اور ادب سے داد و تحسین پا چکا ہے. آج ہمارے درمیان موجود ہیں خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ, اس شعر کی خالق پروین حیدر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج آپ؟ ٹھیک ٹھاک بالکل. پروین حیدر صاحب, آپ کو تو خوش آمدید کہیں گے پہلے اپنے بزم شاعری میں, اور ابتدا ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے باب برکت نام سے. تو حمد باری تعالیٰ سے ابتدا کریں گے. سب سے پہلے میرا خیال, میری فکر, میرا دھیان بھی تو, میرا بیان بھی پیرائے بیان بھی تو, مکین دل بھی تو ہی اور لامکان بھی تو, ہے خاکداں بھی تو ہی ہفت آسمان بھی تو. میرا غرور, میرا فخر, میرا مان بھی تو, میرا سفر, میری منزل, میرا نشان بھی تو. سبحان اللہ. اور یقین کی حد آخر بھی تو, گمان بھی تو, نماز عشق بھی تو ہے, میری اذان بھی تو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہم تھی, اور اس کے بعد میں مزید کیا پیش کریں گے؟ بارگاہ رحمت اللہ عالمین میں ایک ہدیہ نعت بالکل عطا کر دیجیے. میری فکر رسا بھی باوضو ہے, محمد مصطفیٰ کی گفتگو ہے, اور لکھا جس دن سے اس نے اس میں احمد, میری نوک قلم بھی سرخرو ہے, اور مرقع ہے وہ ثنائے ازل کا, مصور کے قلم کی آبرو ہے, اور بنا ہے وہ جہان رنگ و بو کی, کہ جس تجسیم کن سے رنگ و بو ہے, اور یہ محور ہے محیط بے کراں کا, یہ نقطہ دائرے کی جستجو ہے, اور مدینہ جا کے پھر واپس نہ آؤں, یہی پروین میری آرزو ہے. یہی پروین میری آرزو ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ. حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیش کی. اب کیا پیش کریں گے؟ میں ایک منقبت کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی کہ یوں تو ممکن ہی نہ تھی مجھ سے ثنائے عباس, چوم کر آئی ہوں نقش کف پائے عباس, اور جو ہو مشیت کا اشارہ تو خدا شاہد ہے, ایک آواز میں مردوں کو جلائے عباس, اور روح انسان کا شرف اپنے خد و خال میں تھا, سارے اوصاف علی آپ میں آئے عباس, اور منزل ختم رسول نفس پیغمبر سمجھے, منزل ختم رسول نفس پیغمبر سمجھے, کون سمجھا ہے امامت کو سوائے عباس, اور نہ بڑھے شان وفا حد شجاعت سے کہیں, روز عاشور کہیں غیظ نہ آئے عباس. یہ منقبت تھی جو جناب عباس علیہ السلام کی لیے میں نے کہی. تو جی, اب ہم سوال سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں غزلیں پیش کر دیں. اچھا, سوال سے اس کے بعد آپ سے سوال پوچھیں گے. ہاں بالکل. ایک غزل کہ شب کے زندان میں گونجا جو ایک آواز خواب, شب کے زندان میں گونجا جو ایک آواز خواب, چشمے بے خواب نے وا کر دیا دروازہ خواب, اور رجگے نیند دریچوں پہ تھے آسودہ شب, رجگے نیند دریچوں پہ تھے آسودہ شب, مسند شب پہ بکھرتا رہا شیرازہ خواب, اور صبح دم دیکھتا ہے جب میری پرخواب آنکھیں, صبح دم دیکھتا ہے جب میری پرخواب آنکھیں,
آنکھ کے تل سے لگاتا ہے وہ اندازہ خواب. واہ بہت اچھا. اور بوجھ نیندوں کا اٹھائے ہوئے بوجھل آنکھیں، بوجھ نیندوں کا اٹھائے ہوئے بوجھل آنکھیں دستکیں دیتی ہیں کھلتا نہیں دروازہ خواب. دستکیں دیتی ہیں کھلتا نہیں دروازہ خواب. کھلتا نہیں دروازہ خواب. ایک غزل اور سننا چاہیں گے ہم، اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. یہ غزل کے بعد؟ جی. اچھا. تم کو کرب جاں کا اندازہ نہیں، تم کو کرب جاں کا اندازہ نہیں، ہجر کے زنداں میں دروازہ نہیں. ایک دستک جسم میں ہے منجمد، ایک دستک جسم میں ہے منجمد، اور پسے جاں کوئی دروازہ نہیں. ایک دستک جسم، اور روح کی وحشت کہاں لے جائے گی، روح کی وحشت کہاں لے جائے گی. اے جنوں کیا تجھ کو اندازہ نہیں، اے جنوں کیا تجھ کو اندازہ نہیں ہے. روح کی وحشت کہاں لے جائے گی. اے جنوں کیا تجھ کو اندازہ نہیں. اور آنکھ میں کچھ رجگوں کے زخم ہیں، آنکھ میں کچھ رجگوں کے زخم ہیں، منتشر خوابوں کا شیرازہ نہیں. اور گونجتی ہے بستیوں میں خاموشی، گونجتی ہے بستیوں میں خاموشی، بے صدا گلیاں ہیں آوازہ نہیں. اور گر گئے شاخوں سے تعویذ دعا، گر گئے شاخوں سے تعویذ دعا، باغ میں اب کوئی گل تازہ نہیں. بہت اچھا مقرر. گر گئے شاخوں سے تعویذ دعا، باغ میں اب کوئی گل تازہ نہیں. اور تشنگی دشت فرقت کیا کہوں، تشنگی دشت فرقت کیا کہوں، جب سراب جاں کا اندازہ نہیں. اور نامکمل ہے ابھی تصویر دل، نامکمل ہے ابھی تصویر دل، اس پہ میرے کرب کا غازہ نہیں. نامکمل ہے ابھی تصویر دل، اس پہ میرے کرب کا غازہ نہیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت غزلیں. ہم سوال کریں گے، ابتدا کریں گے باقاعدہ سوال جواب کی، لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، بزم شاعری میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں پروین حیدر. غزلیں ہم نے سنی، کلام سنا، اب سوال کی طرف چلیں گے. پروین حیدر ہمارے درمیان. مجھے پہلا سوال آپ سے، شاعری کی کیا تعریف؟ شاعری کی تعریف افشاں میرے نزدیک یہ ہے کہ احساس کی معنویت اور امکان خیال کی شعریت کو بہت خوبصورتی اور سلیقے سے اظہار کر دینے کا نام اسے بیان کرنا. بس. تو اس کی مزید بھی تعریف ہو سکتی ہے. ہاں، مزید تعریف یہ ہوتی ہے کہ جتنی سلیقگی سے آپ کہیں گے اتنی ہی کلام آپ کا اچھا و خوبصورت ہوگا. کیونکہ دیکھو، شاعر بنایا نہیں جاتا. دنیا میں ابھی کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول، کوئی کالج ایسا نہیں ہے کہ جہاں شعر کی ٹریننگ دی جاتی ہو. بالکل. کیونکہ یہ تو گاڈ گفٹ ہے، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے. یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بالکل. اب اگر قدرت ایک اس کو گفٹ دے کے دنیا میں بھیجتی ہے تو بلا شک و شبہ کہ وہ خود سے نہیں مچتا. کچھ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، کچھ مطالعہ ہوتا ہے، کچھ تجربہ ہوتا ہے، کچھ دوست احباب سے مشاورت ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی استاد بھی ہو. اچھا، اب میں اسی سوال کی طرف آنے لگی تھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استاد ہونا ضروری نہیں، مشاورت سے ہی کام چل سکتا ہے؟ یا آپ نے جو ایک شعر لکھا یا آپ نے جو مصرع لکھا ہے تو آپ اسے گنگنا لیں تو اسی حد تک ہی کافی ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ شعر کا اپنا ایک ردھم ہے. اگر وہ اس معیار پہ آپ کی پورا اترتا ہے تو وہ شعر ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو اوزان آتے ہوں اور وہ مفاعلون، فاعلاتون، مفعولات، یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے تو آپ صرف بہور پہ تو عبور حاصل کر لیں گے لیکن شاعری آپ اچھی نہیں کر سکتے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے یہ ارے بھائی مثال چلیں راغب مراد آبادی صاحب جی کہ بہور پہ ان کو، عروس پہ ان کو کمانڈ حاصل تھی لیکن شاعری تو کہیں بہت دور رہ گئی تھی. اچھا عروس کی سیکھنا ضروری ہے؟ عروس اگر آپ کو آتے ہیں تو بہت اچھا ہے.
پھر آپ مکمل شاعری کر سکتے ہیں اگر کیونکہ پھر یہ عروج کہ آپ کو وزن سے آتا خارج ہے ہے، اکثر تو اساتذہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ وزن سے خارج ہے، یہ شاعری میں شامل نہیں کی جائے گی، یہ تو یا پھر نثر کہہ لیں، شاعری کا تو اپنے ایک نہیں، دیکھو ہر چیز کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ نثر کہہ لیں. جو شاعر ہے وہ اپنا وکیل آپ ہے، اس پہ کوئی رائے دینا میرے خیال میں دنیا کا سب سے غلط ترین کام ہے. اچھا وہ اپنا وکیل بھی خود ہے، اپنا نقاد بھی اپنا خود احتساب ہے، خود ہی اپنا کرتا ہے، احتساب بھی، بالکل اور ایک اچھا شعر کڑے احتساب کی کسوٹی پہ پرکھنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے. بالکل اور وہ شاعر اپنا احتساب خود کر رہا ہوتا ہے، بالکل اسے پتہ بالکل ہوتا ہے. اور جو بے وزن بے بہر اور بے تکی شعر کہہ رہے ہیں تو شوق ہے ان کو کہنے کا، تباہ آزمائی بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ تھوڑا سا اس فن پہ اتنی کیونکہ توجہ یہ دے کہ طویل ایک بحث ہے جس پہ بہت وقت بہت کچھ کہا درکار جا چاہیے، سکتا ہے. کئی ہاں پروگرام چاہیے جس پہ جی بات ہاں. کرنے کے لیے. ہم چلیں گے اختصار سے، اب اس کا جواب آپ نے دے دیا، لیکن ہم اب چلیں گے آپ کے کلام کی طرف، کیونکہ ہمارے پاس ڈیوریشن بہت کم ہے، تو ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کا کلام سنیں، سوال پھر اس کے بعد کلام. اچھا، میں جی ایک بڑی بہر میں ایک غزل ہے بالکل عطا کر دیجیے. کہ ہم ایک ایسی کہانی کا کردار ہیں وقت نے آج تک جس کو لکھا نہیں، اور یہ نہ ہونے سے ہونے کا ہے ایک سفر، 2 قدم کی مسافت کا قصہ نہیں. واہ اور صبح دم چادر خواب کو اوڑھ کر ہجر کے رجگوں کو جو نیند آ گئی، ایک اذیت کہ دیتی رہی یہ صدا، دن کو دیکھا ہوا خواب سچا نہیں. واہ اور اپنے گھر کی شکستہ سی دیوار پر ایک ٹوٹی ہوئی زندگی کی عبارت ہوں میں، جسم و جاں کا خلا بھرنے والا نہیں، میں نے خود سے کوئی ربط رکھا نہیں. واہ بہت اچھا. اور زندگی اب تیرے واسطے کیوں کروں میں دعا، تو کہ ہے بے وفا، کتنے رشتوں کے رنگوں سے گوندھا گیا ہے تجھے، پر تیرا کوئی بھی رنگ پکا نہیں، پر تیرا کوئی بھی رنگ پکا نہیں. اب میں رفاقت طلب یوں ہوئی رائے گاں، سر پہ موجود ہے ہجر کا آسمان، اور جس تعلق کی بنیاد میں نے رکھی اس کی تکمیل میں میرا حصہ نہیں. واہ بہت اچھا ہے. جس تعلق کی بنیاد میں نے رکھی اس کی تکمیل میں میرا حصہ نہیں. اور زندگی تجھ کو لکھوں تو کیسے لکھوں، خواب لمحوں کو تحریر کیسے کروں، ایک سفر کی تھکن اور ایسی تھکن بوجھ خوابوں کا پلکوں سے اٹھا نہیں. واہ بہت اچھا ہے. ایک سفر کی تھکن اور ایسی تھکن بوجھ خوابوں کا پلکوں سے اٹھا نہیں. اٹھا نہیں ہے، بہت اچھا ہے. اور ہونے دیتی نہیں ہے یقین اماں، کربلا مثل خوں ہے رگوں میں رواں. واہ ہم نے ہر عہد میں تیرگی کو کبھی روشنی تو کسی طور لکھا نہیں. ہم نے ہر عہد میں تیرگی کو کبھی روشنی تو کسی طور لکھا نہیں. کھانا ہے. بس یہ میں نے بہت مختصر کر کے یہ غزل آپ کو سنائی اچھا ہے. اور نظم بھی ہو جائے، کیونکہ غزلیں ہوں گی، ہم نے نظموں کی طرف بھی توجہ کی ہے، تو ایک نظم ہو جائے. اچھا اختصار سے نظم لکھتی ہیں یا طویل ہوتی ہے آپ کی نظم؟ نہیں، میں نے نظمیں لکھی تو ہیں لیکن کم کم لکھی ہیں. لکھی ہیں. ہاں، کیونکہ میرا رجحان نظموں کی طرف نہیں تھا، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ تمہارا مزاج نظموں کے لیے بنایا ہے، تمہارا مزاج نظموں کے لیے ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ صحیح ہے. کیونکہ شاعر اپنا احتساب خود کر سکتا ہے، ہاں، وہ بہتر جانتا ہے مجھے کہ پتہ ہے کہ کیا میں غزل زیادہ بہت بہتر لکھ رہا ہے، ہاں غزل کہہ ہے یا سکتی وہ ہوں، اور نظم. نظم جو ہے میں نے بہت کم ہاں منظوم میں نے بہت لکھا ہے. کسی کے لیے جو موضوعاتی جو شاعری ہوتی ہے وہ میں نے بہت کی. اسی کے بارے میں بھی ہم سوال کریں گے، پھر اس کے بعد ہم آپ سے ہاں، تو میں جی نظم سنا دوں کہ زمانہ ہو گیا ہے میں کسی شب سو نہیں پائی، مجھے تنہائی کا انبوہ وحشت، ہجر کی ویرانیاں، خود اپنے آپ کی تکمیل کی خواہش ہر ایک شب خون رلاتی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی. واہ میں اپنے جاں بلب ٹوٹے ادھورے خواب بستر پر سلا کر سوچتی ہوں، تمہارے لمس کا ریشم میرے خوابوں کے پہلو میں میرے بستر پہ پھیلا ہے. میں اس ریشم سے اپنے زخم کے تعویذ پہ حرف دعا لکھوں کہ اپنی خواب گہ میں رقص کرتی بے بسی کا ماجرا لکھوں. تمہارے ہجر کے وہ رجگے
جو وقت رخصت تم نے سونپے تھے میں ان کا بوجھ پلکوں پر اٹھائے تھک گئی ہوں. میں زندہ ہوں مگر ایسے کہ جیسے صرف میرا جسم زندہ ہے. میری سانسیں، میری آنکھیں، میری نیندیں، میرے ارماں، میرا چہرہ کسی تصویر کی صورت میرے گھر کی شکستہ سی کسی دیوار پر کیلوں سے لٹکایا گیا ہے. کوئی شہزادگان رفتگاں سے یا کوئی اس لمحے موجود سے کوئی تو آئے، کوئی آئے میری آنکھوں سے کیلوں کو نکالے کہ اب تکمیل کی خواہش مجھے جینے نہیں دیتی، مجھے سونے نہیں دیتی. واہ، مجھے جینے نہیں دیتی، مجھے سونے نہیں دیتی. اچھا، موضوعاتی شاعری کی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ موضوعاتی شاعری میں غزل کے لیے کتنا ہموار پاتے ہیں؟ موضوعاتی شاعری افشاں ایک بہت مشکل شاعری ہے. غزل میں تو آپ ہر شعر میں الگ الگ مفاہیم ہوتے ہیں، الگ الگ آپ بات اس میں کرتی ہیں، لیکن اگر آپ کو موضوع دے دیا جاتا ہے جیسے فرض کریں کربلا، تو موضوعاتی شاعری اتنی مشکل ہے کہ جب تک آپ کو مطالعہ نہ ہو، مشاہدہ نہ ہو، آپ اس پہ دسترس نہ رکھتے ہوں جس موضوع پہ آپ گفتگو کرنے یا شاعری کرنے جا رہے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ آپ اس موضوع پہ کچھ کہہ سکیں بالکل، جب تک کہ آپ کو اس پہ کمانڈ حاصل نہیں پوری طرح سے. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ مشکل وہ زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں پورا کانسیپٹ ہونا کیونکہ چاہیے، غزل میں جی ہاں غزل پورا مطالعہ ہونا جی چاہیے، ہاں کیونکہ آپ کو دسترس جب تک نہیں ہوگی آپ اس پر نہیں کہہ سکتے، آپ ایک لفظ نہیں کہہ سکتے. اب کربلا ہے، کربلا پہ لکھتے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جنہوں نے مطالعہ کیا ہے اور پڑھا ہے جنہوں نے مقتل کو، تو وہ زیادہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک کربلا نہ پڑھی جائے مرثیہ نہیں لکھا جا سکتا. بلا شبہ، بلا شبہ. اور کربلائی سیاروں کا استعمال بھی اس میں ہوتا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے. مزید کلام سنیں گے، آپ کیا پیش کریں گے؟ مزید غزل اب ہو جائے کیونکہ نظم آپ نے پیش کر دی ہے. میں ایک غزل سناؤں گی کہ جی. ستون جسم پر ہیں کتنے زخم کیا پتا مجھے، بنام دل ملا تو ہے یہ ایک آگلا مجھے. اور دھنک میرا مزاج تھی میں موجے رنگ رنگ تھی، دھنک میرا مزاج تھی میں موجے رنگ رنگ تھی، کیا تھا ایک آشنا نے جب خود آشنا مجھے. اور گلی میں اس کی کیا گئی کہ خاک ہو گئی ہوں میں، گلی میں اس کی کیا گئی کہ خاک ہو گئی ہوں میں، اٹھا لے اب یہاں سے آ کے موجے ہوا مجھے. واہ، بہت اچھا. گلی میں اس کی کیا گئی کہ اور بتاؤں کیا کہ کیا ہے اس کے روز و شب کا مشغلہ، بتاؤں کیا کہ کیا ہے اس کے روز و شب کا مشغلہ، کبھی جلا دیا مجھے کبھی بجھا دیا مجھے. واہ واہ، بہت اچھا. بتاؤں کیا کہ کیا ہے اس کے روز و شب کا مشغلہ، کبھی جلا دیا مجھے کبھی بجھا دیا مجھے. کیا کہنے. اور عجیب مرحلہ تھا اس سے رخصتی کا مرحلہ، عجیب مرحلہ تھا اس سے رخصتی کا مرحلہ، بچھڑ رہی ہوں اپنے آپ سے یہی لگا مجھے. کیا کہنے. یہ محبت کی ایک کہتے ہیں کہ وہ ہے اپنائیت ہے، یہ محبت کا ایک اظہار ہے، یہ معراج ہے. بالکل بالکل. میں اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا. اور یہ میں نے شعر اپنے مرحوم شوہر کے لیے کہا کہ عجیب مرحلہ تھا اس سے رخصتی کا مرحلہ، بچھڑ رہی ہوں اپنے آپ سے یہی لگا مجھے، یہی لگا مجھے. کیا بات. اور دیے بجھا کے سو گئی ہوائے تند آج بھی، دیے بجھا کے سو گئی ہوائے تند آج بھی، جلی ہوں میں بھی شام سے بجھا مجھے بجھا مجھے. واہ. اور بکھر چکے ہیں ٹوٹ کے دعا کے جتنے حرف تھے، بکھر چکے ہیں ٹوٹ کے دعا کے جتنے حرف تھے، میں عرصے سزا میں ہوں کسی سے کیا گلا مجھے. اور رکھا تھا خواب وصل نے کبھی سرور میں مگر، رکھا تھا خواب وصل نے کبھی سرور میں مگر، بجز عذاب ہجر کے ملا تو کیا ملا مجھے، ملا تو کیا ملا مجھے، بجز عذاب ہجر کے ملا تو کیا ملا مجھے. اور سمجھ نہ پائے گی میری ضرورتوں کی یہ زباں، سمجھ نہ پائے گی میری ضرورتوں کی یہ زباں، سو خاک میں ملائے گی یہی میری انا مجھے.
तो खाक में मिलाएगी, सो खाक में मिलाएगी यही मेरी अना यही मुझे। मेरी अना मुझे। और लबों पे जम गई है जब सुकूते शब की तीरगी, लबों पे जम गई है जब सुकूते शब की तीरगी, सदाएं दे रही है एक सदाए बेनवा मुझे। वाह, बहुत लबों अच्छा। पे जम गई है जब सुकूते शब की तीरगी, सदाएं दे रही है एक सदाए बेनवा मुझे। सदाए बेनवा मुझे। बहुत बहुत मुख्तसर कर कर के मैं तुम्हें गज़लें सुना रही हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना गज़लें कलाम नज़र सुना सामईन कर सकूँ। बिल्कुल। एक और गज़ल सुनाती हूँ। तो ऐसा करना, सवालनामा किसी और दिन के लिए उठा रखो। लेकिन एक सवाल अभी मैंने करना है आपसे। हाँ, बस एक सवाल की इजाज़त दूंगी क्योंकि फिर अच्छा, तुम्हारे चलें, सवाल के चलें, सही है, चक्कर में सवाल मैं नहीं। जवाब नहीं दे चलें, पाऊंगी। चलें, कि ठीक ऐ मेरे हमनफस हम कदम अलविदा, ऐ मेरे हमनफस हम कदम अलविदा, मैं बिखरने को हूँ कोई दम अलविदा। अलविदा। और कुछ पल है ख्वाबों से वाबस्तगी, और कुछ पल है ख्वाबों से वाबस्तगी, और कुछ देर है ये भरम अलविदा। अलविदा। और मेरे असबाब में बस वो लम्हात हैं, मेरे असबाब में बस वो लम्हात हैं जो गुजारे थे हमने बहम अलविदा। और ये जुनू बेजहत ये सफ़र बेसबब, ये जुनू बेजहत ये सफ़र बेसबब, सफ़े ज़ीस्त पर था रकम अलविदा। और टूटे ख्वाबों का अंदोह किससे कहूँ, टूटे ख्वाबों का अंदोह किससे कहूँ, नींद आ जाएगी सुबह दम अलविदा। नींद आ जाए और दूर तक दश्ते इम्कान में कोई नहीं, दूर तक दश्ते इम्कान में कोई नहीं, कैसे होगा मदावाए गम अलविदा। और रात की रात दरपेश है एक सफ़र, रात की रात दरपेश है एक सफ़र, और तेरी याद है दम कदम अलविदा। और हरफ़े आगाज़ से आखिरी बाब तक, हरफ़े आगाज़ से आखिरी बाब तक, दर्द हैं लौहे जाँ पर रकम अलविदा। और रिश्ते जिस्म जाँ खाक होने को है, रिश्ते जिस्म जाँ खाक होने को है, खाक से खाक होगी बहम अलविदा। और ख़त्म होने को है जश्ने रक़्स नफ़स, ख़त्म होने को है जश्ने रक़्स नफ़स, कूच करते हैं परवीन हम अलविदा। बहुत अच्छे, कुछ करते हैं परवीन अलविदा। हम अलविदा जो है वो ख़ितामी मराहिल तो आए गए। अब हम सलाम सुनेंगे, फिर इसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बस अब टाइम ख़त्म हो गया जी। हाँ, मुझे यकीन था कि वो टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बहरहाल मैं, क्योंकि आपको पता है वक्त बड़ी तेज़ी के साथ पर लगा के उड़ जाता है, एहसास ही नहीं होता। हाँ, तो लेकिन हम सलाम सुनेंगे आपसे। और मेरे ख्याल में ये आखिरी है या इसके बाद कुछ बचेगा। मैंने कहा था कि सवाल करने का तुम्हारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हाँ, किसी और दिन तो मेरा इंटरव्यू बाकायदा कर लेना, उसमें सिर्फ सवाल जवाब होंगे, शायरी नहीं होगी। कि धूप में जलती झुलसती सी फ़ज़ाओं के ज़ख्म, धूप में जलती झुलसती सी फ़ज़ाओं के ज़ख्म, दश्ते खामोश के लब पर हैं नवाओं के ज़ख्म। और जिससे कायम रहा ज़ुल्मत में उजाले का वक़ार, जिससे कायम रहा ज़ुल्मत में उजाले का वक़ार, वो दिया लौ पे उठाए था हवाओं के ज़ख्म। और खूं बदिल दर्द बजां आह बलब महवे फ़ुगां, खूं बदिल दर्द बजां आह बलब महवे फ़ुगां, जां बलब बच्चों को तकती हुई माओं के ज़ख्म। और सीने ज़ुल्म पे अब शामे क़यामत तक हैं, सीने ज़ुल्म पे अब शामे क़यामत तक हैं, रसनों तौक़ो सलासिल की नवाओं के ज़ख्म। और सब्त हैं रूह पे शबगीर मुनाजातों के दुख, सब्त हैं रूह पे शबगीर मुनाजातों के दुख, लबे सोरा पे हैं कुछ टूटी दुआओं के ज़ख्म। और आतिशे गम तेरी सोजिश से सुलग उठते हैं, आतिशे गम तेरी सोजिश से सुलग उठते हैं, दर्द के शोर में खामोश सदाओं के ज़ख्म।
اور ہائے اور ایک ایک سانس سے رشتے رہے تا شام زیست، ایک ایک سانس سے رشتے رہے تا شام زیست، قلب عابد پہ خدایا نے جفاؤں کے زخم، اور گونجتی ہے سر زندان سکینہ تیری آہ، گونجتی ہے سر زندان سکینہ تیری آہ، بھر نہ پائے تیری ناگفتہ صداؤں کے زخم، بھر نہ پائے تیری ناگفتہ صداؤں کے زخم۔ اور آخری شعر ہے کہ منزل کرب و بلا مرحلہ کوفہ و شام، منزل کرب و بلا مرحلہ کوفہ و شام، مندمل ہو نہ سکے درد سراؤں کے زخم، مندمل ہو نہ سکے درد سراؤں کے زخم۔ جی پروین حیدر، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنا وقت نکال کر ہماری بزم شاعری میں تشریف لائیں۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے، کیونکہ شمیم جاوید صاحب نے جب مجھے یاد کیا، میں اپنے انتہائی اہم ترین کاموں کو چھوڑ کے میں اپنے اس پسندیدہ پروگرام میٹرو ون بزم شاعری میں ضرور آئی، کیونکہ یہ منہ دیکھے تعریف کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن اتنے بہت سارے چینلز میں یہ واحد ایک چینل ہے جو کم از کم سینئرز کو بلا کے جونیئرز کو کچھ سکھا رہا ہے، اور جونیئر کو ادب کے فروغ کے لیے تو یہ کام بہت بڑا ہے کہ سینئرز آتے ہیں تو جونیئر ان سے سیکھ رہے ہیں، اور جونیئر جو آ رہے ہیں ان کو پروموشن مل رہی ہے کہ ہاں بالکل، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل انشاءاللہ ہوگی پھر آپ سے ملاقات۔ اپنا رکھیے گا بہت خیال، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ بزم شاعری سے افشاں سحر کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ اس ہفتے بزم شاعری میں ہمارے مہمان ہوں گے محبت میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے انسان پر، ستاروں کی چمک سے چوٹ لگتی ہے رگے جاں پر۔ بدھ کی شب بزم شاعری میں سماب اکبر آبادی کی علمی و ادبی کاوشوں پر خصوصی پروگرام کے ساتھ